ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. رمضان فی رمضان کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں رمضان کی عبادات پر بات چل رہی تھی کہ رمضان کی ایک عبادت تلاوت قرآن ہے. فرمایا کہ لوگ تلاوت قرآن کا تو اہتمام نہیں کرتے، لیکن فضول باتیں بہت کرتے ہیں، اور فضول باتیں کرنے سے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے. اور رمضان جو ہے وہ انوار کا مہینہ ہے، اس میں تو انوار کو جمع کرنا چاہیے. پھر اس پر یہ بات آئی کہ اگر کوئی آدمی آواز لگا کر اپنا سودا بیچ رہا ہے تو اس کی ذرہ برابر بھی ظلمت دل میں نہیں آتی، لیکن کوئی فضول ایک لفظ بھی بات کرتا ہے، کہتا ہے جی فلاں آدمی کہاں گیا ہے، کب آئے گا، اس کی ظلمت دل کے اندر آتی ہے. اور اس پر پھر حضرت نے جریج کا واقعہ بیان کیا. یہ پہلے زمانے کے بزرگوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس پر واقعہ آیا کہ لوگ وظیفے کے دوران بولنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی درمیان میں آ جائے تو ہوں ہاں تو کرتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا. تو اس پر جریج کا واقعہ بیان کیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئی، والدہ نے آواز دی. اب یہ نماز میں سوچتے ہیں کہ اگر ماں کو جواب دیتا ہوں تو نماز ٹوٹتی ہے، تو یہ بھی گناہ ہے، اور اگر ماں کو جواب نہیں دیتا تو یہ بھی گناہ ہے. پھر سوچا کہ ماں کو جواب نہ دینا کم درجے کا گناہ ہے اور نماز توڑنا بڑا گناہ ہے، اس لیے نماز نہیں توڑی. بس ماں بد دعا دے کر چلی گئی کہ اللہ کرے کہ تو کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے. اور پھر ماں کی وہ دعا قبول ہو گئی کہ ایک عورت کے حمل ٹھہرا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کس کا ہے، کہا کہ جریج کا ہے. لوگوں نے ان کے جو صومعہ تھا، عبادت خانہ، اس پہ چڑھائی کر دی، اسے ڈھا دیا. جب یہ باہر نکلے تو کہا میری بات تو سنو، اس بچے کو لے کر آؤ. اس بچے کو لائے. اب ان کی کرامت ظاہر ہوئی. پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جنگل میں جو فلاں چرواہا ہے وہ میرا باپ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اب زیادہ معتقد ہو گئے، اب آپ کا جو یہ عبادت خانہ ہے سونے کا بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو جیسا ہے ویسا ہی بنا دو. اس پر بات یہ چل رہی تھی کہ جریج جو تھے وہ فقیہ نہیں تھے. اگر وہ فقیہ ہوتے تو نماز کو توڑ دیتے اور اپنی ماں کی بات کا وہ جواب دیتے. تو اس پر یہ بات آئی کہ اب یہ حکم آیا کہ یہ حکم عام ہے، خواہ فرض نماز میں ہو یا نفل، یا خاص ہے نفل ہی کے ساتھ. اس کا فقہا نے فیصلہ کیا ہے کہ نماز کہاں توڑنی چاہیے، کہاں نہیں توڑنی چاہیے. جیسا اس واقعہ میں ایک غیر فقیہ سے یہ حرکت صادر ہوئی، ایسے ہی اس حدیث کو سن کر اگر کوئی غیر فقیہ ہر جگہ بولنے لگے پٹر پٹر، خواہ فرض نماز ہو یا نفل، تو یہ کام فقہا کا تھا کہ انہوں نے اس کو طے کر دیا یہ حکم خاص ہے نوافل کے ساتھ، اس شرط سے کہ ماں باپ کو خبر نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. فرض نماز کے دوران اگر ماں بھی بولے تب بھی جواب نہ دے. رہا اضطراری احوال، وہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ کوئی تکلیف کی حالت میں ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے، کسی کی جان کا خطرہ ہے، پھر تو فرض نماز بھی توڑ دے. جیسے کوئی اندھا کنویں میں گرتا ہو، اب یہ اضطراری حالت ہے، فوراً نماز توڑ کر اس کو بچائے. سبحان اللہ. مجھے تو فقہا کی قوت اجتہادیہ پر یہ شعر یاد آ جاتے ہیں. واقعی حضرت دنیا کی سمجھ اور ہے، دین کی سمجھ اور ہے. نہر کے چہرہ بر افروخ دل بری داند،
نہ ہر کے آئینہ دارد سکندری داند، کہ جس نے اپنا چہرہ روشن کیا، حسن کا نکھار کیا، ضروری نہیں کہ وہ دل بری بھی جانتا ہو، اور جو شخص آئینہ رکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سکندری یعنی آداب شاہی بھی جانتا ہو۔ ہزار نکتہ باریک طرز ترزموں ایجاست، نہ ہر کے سر بطر از اشد قلندری داند، کہ ہزار نقطے بال سے زیادہ باریک ہے اس راہ میں، ہر سر کے منڈوانے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قلندری بھی جانتا ہو۔ حقیقت میں یہ تھوڑا ہی ہے کہ کتابیں پڑھ لیں اور فقیہ ہو گئے۔ کتابیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فقیہ وہ ہے جس میں خدا داد ملکہ اجتہاد کا ہو، من جانب اللہ عطا ہوتا ہے۔ جو شخص ایک مسئلہ بھی نہ جانتا ہو وہ فقیہ ہو سکتا ہے، اور جو شخص 1,00,000 مسئلے جانتا ہو وہ فقیہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کو دین کی سمجھ ہے اور وہ خدا داد ہے۔ تفقہ اور چیز ہے، تفقہ اور چیز ہے، اور ضبط جزیات اور چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فیصلہ کر دیا ہے، اور علماء نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ واعظ کہنے کا اہل ہر شخص نہیں ہے، کیونکہ ہر منصب کا وہی اہل ہو سکتا ہے جو اس منصب کے شرائط کا جامع ہو، وہ شرائط اس کے اندر پائی جائیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک آدھ کتاب دیکھی اور واعظ بن گئے اور جا کر ممبر سنبھال لیا۔ حضرت اس ممبری کا حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ منصب نبوت ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث ہیں وہی اس کے اہل ہیں۔ عبد الرحمن خان صاحب مرحوم مالک مطبع نظامی کے مطبع میں ایک ایسے ہی صاحب کا خط آیا، لکھا تھا کہ میرے پاس شرح وقایہ اردو کی تو ہے، اس سے فتویٰ لکھ لیتا ہوں، یہ شرح وقایہ کی خرابی ہے، اور فلانی کتاب فلاں فن کی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت فیض پہنچ رہا ہے، مگر ہاں لوگ ایک فیض سے محروم ہیں یعنی طب سے، اب اس کو بھی جاری کرنا چاہتا ہوں۔ کئی فیض جاری تھے، ایک یہ بھی جاری کرنا چاہتے تھے، لکھا تھا کہ طب احسانی اردو کی بھیج دو تاکہ یہ فیض بھی جاری کر دوں۔ اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ کتاب دیکھی اور واعظ کہنے لگے، کتاب دیکھی اور نسخہ لکھنے لگے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ واعظ 3 شخص کہتے ہیں، ایک حاکم، دوسرے وہ جو مامور ہو، حاکم نے مقرر کیا ہو، یعنی جس کو حاکم اسلام نے اس کام کے لیے مقرر کیا ہو، یا اہل حل و عقد نے جو حاکم کو بھی حاکم بناتے ہیں۔ یہ اہل علم کے سمجھنے کی بات ہے کہ اہل حل و عقد اصل ہیں اور حاکم ان کا نائب ہے، یعنی جو اہل الرائے ہوں، مثلا علماء و مشائخ، کیونکہ یہی دین کے سمجھدار لوگ ہیں، وہ جس کو واعظ کہنے کی اجازت دے دیں، یا ان کو نائب جو امیر المؤمنین ہے وہ کسی کو معمور کر دے، یا خود حاکم، یا جس کو حاکم یا ایسے علماء متفق ہو کر معمور کر دیں، وہی واعظ کہہ سکتا ہے۔ تیسرا اگر کہے تو وہ متکبر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا طالب ہے، چاہتا ہے کہ کچھ روپیہ کوئی رقم ہاتھ آ جائے، اسے جائز نہیں واعظ کہنا۔ اسی طرح فتویٰ لکھنا ہر شخص کا کام نہیں، چاہے کتابیں بھی ختم ہو چکی ہوں۔ ہاں اپنے بزرگوں کے سامنے کسی نے یہ کام کیا ہو ان کی سرپرستی میں رہ کر، اور ان بزرگوں نے پسند بھی کیا ہو، اس کو البتہ جائز ہے۔ یوں پھر بھی کوئی لغزش یا غلطی ہو جائے کبھی کبھار، وہ اور بات ہے، وہ بشریت ہے، تو یہ شخص ہے اہل فتویٰ لکھنے کا، جیسے مطب کرنے کا وہی اہل ہوتا ہے جس نے کسی ماہر اور تجربے کار طبیب کے مطب میں نسخے لکھ کر مریضوں کا علاج کیا ہو، اور اس کے علاج کو اس طبیب نے پسند کیا ہو، اس کے نسخے جواب جو اب دکھلائے جاتے ہیں طبیبوں کو، تو اگر کوئی معاند نہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ باقاعدہ نسخہ ہے، تو جناب محض کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ نری کتابیں، کتاب بینی کا تو یہ اثر ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک مولوی صاحب عظیم آباد پٹنہ کے حج کو آئے تھے،
ان کے پاس ایک کتاب تھی جس میں حجاج کے لیے ہدایات تھی، اسے دیکھ دیکھ کر سارے کام کرتے تھے۔ وہاں ایک شخص تھا جعفر آفندی، آگرے کا رہنے والا تھا، اسے ہندوستانیوں سے بہت محبت تھی، جس ہندوستانی کو دیکھتا اس سے ملتا، چنانچہ اس مولوی صاحب سے بھی ملا، الیک سلیک کی۔ مولوی صاحب نے اس کتاب میں کہیں یہ لکھا دیکھا تھا کہ ذرا مانگنے والوں سے بچے رہنا، بہت لوگ جبہ قبہ پہنے ہوئے پھرتے ہیں مگر ہوتے ہیں سائل، بڑے بڑے شاندار لوگ گدھا گری کا پیشہ کرتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کو بدگمانی ہو گئی کہ یہ بھی کوئی سائل معلوم ہوتا ہے۔ یہ شخص جعفر بڑا مسخرہ تھا، سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے سائل سمجھا، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حضور کچھ عنایت ہو جائے، بہت حاجت مند ہوں، بہت غریب ہوں، حضور 4 وقت کا فاقہ ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے ڈانٹ کر کہا کہ بے حیا بے شرم، ایسے عمدہ لباس اور اتنا لمبا چوغا پہن کر بھیک مانگتے شرم نہیں آتی؟ 4 وقت کے فاقے سے ہوں، جھوٹا کہیں کا، دور ہو جائے یہاں سے، بے حیا کہیں کا۔ غرض خوب ہی ڈانٹا، مگر اس نے برا نہیں مانا اور چلا گیا، بڑا ہی خوش مزاج تھا۔ مولوی صاحب بڑے خوش کہ کیسی اچھی کتاب ہے اور کیسے کیسے موقعوں پر کام دیتی ہے، بڑے مسرور کہ کیا موقع پر کتاب کام آئی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مولوی صاحب میرے پاس بیٹھے تھے کہ جعفر آفندی جو وہاں ہو کر گزرے تو میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ۔ اب تو مولوی صاحب بڑے 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 پریشان کہ یہ تو کوئی بڑا شخص معلوم ہوتا ہے۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ صاحب مجھے ان مولوی صاحب سے بڑی شکایت ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے 4 وقت کا فاقہ ہے، اس وقت ان کی جیب میں روپے بھی بول رہے تھے، اگر یہ 4 روپے مجھے دے دیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، مجھے ان سے بڑی شکایت ہے۔ مولوی صاحب بیچارے ذلت کے مارے دبے جائیں اور شرم کے مارے کٹے جائیں، کہنے لگے للہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے سخت گستاخی کی، میں نے پہچانا نہیں تھا، واللہ میں نے آپ کو سائل سمجھا تھا۔ وہ بولے کہ مولوی صاحب یہ تو بتائیے آپ نے مجھے سائل کیسے سمجھ لیا، آخر کیا آپ نے کیا علامت مجھ میں سائل ہونے کی دیکھی؟ کہا صاحب میں نے کتاب میں پڑھا تھا، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ بڑے بڑے شاندار لوگ مکہ مکرمہ میں بھیک مانگتے ہیں۔ وہ بولے مولوی صاحب کچھ عقل سے بھی تو کام لیا ہوتا، صاحب نری کتاب کے بھروسے تو نہیں رہنا چاہیے۔ کہا کتاب میں بھی میں نے دیکھا تھا، اور جب سچ مچ بڑے بڑے عبا اور قبا والے یہاں پر بھیک مانگتے ہوئے خود بھی دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے پوچھا مولوی صاحب یہ تو بتاؤ تم نے جن کو بھیک مانگتے دیکھا وہ عمامے والے تھے یا کسی ترکی ٹوپی والے کو بھی کہیں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا؟ یہ ترکی تھا آفندی، تو کسی ترکی ٹوپی والے کو بھی کہیں بھیک مانگتے ہوئے تم نے دیکھا؟ ہاں صاحب واقعی سب عمامے والے ہی تھے، ترکی ٹوپی والا تو ان میں بھیک مانگنے والوں میں کوئی نہیں تھا۔ تو جعفر نے کہا کہ میں تو ترکی ٹوپی پہنے تھا، سو بتلائیے کتاب میں یہ کہاں لکھا ہے؟ صرف عمامے والے ہی بھیک مانگتے ہیں، ترکی ٹوپی والے نہیں مانگتے۔ تو حضرت نری کتاب سے فن حاصل کرنے کا تو یہ نتیجہ ہوتا ہے بھائی، کتاب تو اعانت کے لیے ہوتی ہے، کتاب تو اعانت کے لیے ہوتی ہے۔ اہل مہارت کی صحبت کے بغیر، اہل مہارت کی صحبت کے بغیر بخدا اور بخدا اور بخدا جس کو فن کا حاصل ہونا کہتے ہیں ہرگز میسر نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی کتابیں پڑھ چکا ہو، اور اگر کچھ بھی نہ پڑھا ہو لیکن اہل مہارت کی صحبت اٹھائے ہوئے ہو تو فن کا حصول ممکن ہے، بلکہ بکثرت واقع ہے۔ آخر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کیا بات تھی کہ بعد کے بڑے بڑے عارف اور عالم ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ کیا وہ سب کے سب لکھے پڑھے تھے؟ بہت کم ایسے تھے جو اصطلاحی عالم ہوں، ورنہ زیادہ تر تو امی محض تھے کہ لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم لوگ تو ایک امی جماعت ہیں، نہ حساب جانے نہ کتاب جانے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے ہیں اپنی امت کی امیت پر، تو گویا
اس امت کی خاص فضیلت امی ہونا ہے۔ پھر باوجود امی ہونے کے صحابہ جو بے نظیر تھے کہ نہ ابو حنیفہ ان کے برابر، نہ اویس قرنی ان کے برابر، نہ جنید ان کے برابر، نہ کوئی غوث ان کے برابر، نہ کوئی قطب ان کے برابر، تو وہ کیا چیز تھی اور وہ کیا دولت تھی جس نے ان کو سب سے بڑھا دیا تھا؟ بس یہ دولت تھی جمال ہم نشیں در من اثر کرد، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتار من گل ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ ہما خاکم کے ہستم۔ کہ حمام خانے کی خوشبودار مٹی ایک دن میرے محبوب کے ہاتھ سے مجھے ملی، حمام کی مٹی محبوب کے ہاتھ سے مجھے ملی، میں نے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر، کیا چیز ہے، اتنی خوشبو تیرے اندر کیسے آئی کہ تیری خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں؟ کہ اس نے کہا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، لیکن کچھ مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، کچھ دیر پھول کی صحبت میں رہی ہوں، میرے ہم نشین پھول نے جمال ہم نشین در من اثر کرد، میرے ہم نشین پھول نے میرے اندر اپنا اثر ڈال دیا، وگرنہ ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں تو وہی خاک اب بھی ہوں جو پہلے تھی، صرف پھول کی صحبت ملی ہے اس نے مجھ پر اثر کر دیا۔ بس یہ تھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس دولت، صحبت کی دولت۔ کسی کی طویل صحبت تھی، کسی کی کم، مگر کمال سے کوئی بھی نہیں رہا، کمال سے کوئی بھی خالی نہیں رہا۔ البتہ اکملیت کے مراتب میں تفاوت تھا، چاہے زبان حاصل کی ہو یا نہ کی ہو، کمال تو ہر شخص نے حاصل کر لیا تھا، زبان اور چیز ہے اور کمال اور چیز ہے۔ اب کتابیں تو بہت سی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اہل مہارت کی صحبت میں رہنے کا بالکل اہتمام نہیں۔ جہاں تم نے کتابیں پڑھی تھیں، اگر کسی مربی کی صحبت بھی اٹھائے ہوتے تو اپنے کو کبھی اہل مہارت میں سے نہ سمجھتے، بلکہ فنا آ جاتا، عاجزی آ جاتی۔ بھائی تم تو پہلے مربع بنو، بھائی تم تو پہلے مربع بنو پھر مربی بننا، مربع تو بنے نہیں، مربی بننے کو تیار، تو پہلے مربع بنو، مربع بڑے مجاہدے کے بعد بنتا ہے، پھر کھانے کے قابل ہوتا ہے، تو پہلے مربع بنو پھر مربی بننا۔ چند روز کے لیے اپنے آپ کو کسی مربی کے سپردگی میں دے دو، وہ تمہیں تاؤ دے دے کر مربع بنائے گا، تاؤ دے دے کر، آگ پر پکا پکا کر، تاؤ دے دے کر یعنی مجاہدہ کرائے گا، وہ تمہیں تاؤ دے دے کر مربع بنائے گا۔ جب خوب گل جاؤ گے، جیسے نرم پڑ جاتا ہے نا مربع جب ابال دیا جاتا ہے، اور مربع بنانے والے بھی تصدیق کر دیں گے کہ ہاں اب مربع بن گئے، تب مربع بنو گے، تمہارا خود ہی یہ سمجھ لینا کہ ہم اب مربع ہو گئے ہرگز کافی نہیں، کیونکہ اے مربع تیرے پاس کوئی ایسی مہک اور کوئی ایسا معیار نہیں جس سے تو یہ جانچ لے کہ میں مربع ہو گیا۔ جب تیرے پاس کوئی مہک اور معیار نہیں تو اپنی ذات کو بلا آلے کے دیکھے گا، تو اپنے نفس کو دیکھے گا، اپنے نفس سے جو ناقص ہے، اپنے نفس کو دیکھے گا، اپنے نفس سے جو ناقص ہے، اور مربی تیرے نفس کو دیکھے گا اپنے نفس سے اور وہ ہے کامل، تو دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے، لہٰذا اس کی جانچ معتبر ہوگی اور تیری جانچ ہرگز معتبر نہ ہوگی، کیونکہ اس کے پاس تو آلائے شناخت ہے اور تیرے پاس آلائے شناخت نہیں۔ جیسے کوئی سیب کا مربع بنا کر رکھے تو خود سیب یہ جانچ نہیں کر سکتا کہ میں مربع ہو گیا یا نہیں، اس کے کیا دانت ہیں جو کچل کر بتا دے گا؟ البتہ جو مربع بنانے والا ہے اس کے دانت ہیں، وہ دانت تلے دبا کر فوراً بتا دے گا کہ ہاں ہو گیا۔
تو تم کو ابھی کسی نے دانت تلے یا پیر تلے دبایا نہیں، کہیں سڑ نہ گئے ہو، کہیں کچے نہ پڑ گئے ہو۔ غرض اصل چیز تو حقیقت کمال ہے، مگر زوم کمال، دعوی کمال اس نے خراب کر رکھا ہے۔ زوم کمال اور دعوی کمال اس نے خراب کر رکھا ہے۔ فرح آباد میں ایک واعظ صاحب مدعی کمال کے ملے مجھ سے، اور مجھ سے بیعت کی درخواست کی۔ میں نے کہا کہ میرے یہاں بیعت کی چند شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ واز کہنا چھوڑ دو، کیونکہ تم عالم نہیں ہو۔ کہنے لگے صاحب میں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ مضامین بیان کرتا ہوں، مجھے اجازت دے دی جائے۔ میں نے کہا کہ اگر احتیاط سے بھی بیان کرتے ہو تب بھی تمہارے نفس کا علاج یہی ہے کہ تم واز کہنا چھوڑ دو۔ پھر بھی بے حد اصرار کہ مجھے تو اجازت دے ہی دو۔ میں نے کہا اچھا، مجھے ابھی اس میں بھی شبہ ہے کہ تم احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہوگے، مجھے تو اس میں بھی شبہ ہے۔ کہنے لگے میں تو آپ ہی کی کتابیں، یہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھا کرتا ہوں، بس انہی کتابوں کے مضامین میرے بیان میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ممکن ہے تم ارتباط میں کچھ گڑبڑ کرتے ہو، اس کے ربط کو ملانے میں کوئی گڑبڑ کر دیتے ہو، سلسلہ ممکن ہے غلط ملاتے ہو، یا ایسے عنوان سے اس مضامین کو نقل کرتے ہو کہ سننے والوں کو غلط فہمی ہوتی ہو۔ اس لیے اگر تمہارا ایسا ہی اصرار ہے واز کہنے کی اجازت دے دینے پر، تو یہ کرو کہ مجھے پہلے اپنا ایک واز نمونے کے طور پر سنا دو، تاکہ میں اندازہ کر لوں کہ تم کہاں تک احتیاط برتتے ہو۔ حضرت انہیں اپنے اوپر یہاں تک عقیدہ اور دلیر اتنے اس پر راضی ہو گئے، اور جھٹ واز کہنے بیٹھ گئے کہ اچھا سن لیں۔ اول ہی میں آپ نے قصہ نقل کیا کہ ایک دن چاروں صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے یہاں جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دعوت کے واسطے ہدیے کے طور پر گھر میں شہد لائے۔ اس شہد میں ایک بال پڑا ہوا تھا۔ چاروں صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا یہ جو بال ہے اس کی کوئی مثال سوچو، یہ کس چیز کی مثال ہے؟ چنانچہ کسی نے کچھ مثال دی، کسی نے کچھ مثال پیش کی۔ اب مجھے تو یاد نہیں کہ کس نے کیا مثال دی۔ غلط مضامین کیا یاد رہتے؟ کسی نے کہا کہ مومن کی فلاں حالت کے مشابہ، کسی نے کہا فلاں حالت کے مشابہ۔ میں نے کہا جب واز ختم کر چکے، اچھا یہ تو بتاؤ یہ قصہ جو تم نے نقل کیا وہ کون سی کتاب میں ہے؟ میری کتاب میں ہے یا مولانا محمد قاسم صاحب کی کتاب میں ہے؟ کہنے لگے یہ تو یاد نہیں رہا یہ کس کتاب میں ہے، مگر ہاں دیکھا ہے کہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی احتیاط ہے کہ ایسا محمل قصہ جو کسی اہل حق کی کتاب میں نہیں ہے اس کو بیان کر دیا۔ اب تو سمجھ گئے کہ تم کو واز کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مگر حضرت انہوں نے نہیں مانا، برابر واز کہتے ہیں۔ یہ تو گوارا کر لیا کہ مجھ سے تعلق نہیں رکھا، اور یہ گوارا نہ ہو سکا کہ واز کہنا چھوڑ دیں۔ اب کیا علاج ایسے جہل مرکب کا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جہل وہ چیز ہے کہ اگر کسی کو اپنے جہل کی خبر ہو جائے تو میں اس کو علماء میں شمار کرتا ہوں، یعنی اول درجہ علم کا اپنے جہل پر مطلع ہو جانا ہے۔ جیسے صحت کا اول درجہ مرض کی اطلاع ہے، موٹا مسئلہ عقل کا ہے کہ جس کو اپنے مرض کی اطلاع نہ ہوگی وہ علاج ہی نہیں کرے گا۔ خدا بچائے، یہ خود بینی ایسی بری چیز ہے، یہ خود بینی ایسی بری چیز ہے کہ حضرت حافظ اس کو کفر سے تعبیر کر رہے ہیں، اور واقعی یہ ہے ہی ایسی بری چیز۔ فرماتے ہیں فکر خود برائے خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذہب خود بینی و خود رائی۔ عشق و محبت کے راستے میں اپنی فکر اپنی رائے نہیں چلتی، بس یہاں تو محبوب کی چلتی ہے۔ اس مذہب عشق میں خود بینی اور خود رائی کفر ہے، یعنی نہایت ہی قبیح چیز ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ آفت نازل ہو رہی ہے۔ حق جل علی شانہ صاحب فرماتے ہیں هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کہیں عالم اور جاہل بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمته.